امید ہے کہ کوئی بدلے گا طریقہ پالیٹکس کا، وہ تو اسی طرح چلے گا. گور صاحب سے جتنا میرا انٹریکشن ہے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک وکیل جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے؟ سیاسی بیک گراؤنڈ، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ دیر سے الیکشن لڑ چکے ہیں، ایسے لیڈرشپ والا ووٹ بھی لیے تھے انہوں نے. لیڈرشپ والا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا کہ پارٹی لیڈ کی ہوگی. تو یہاں پہ ان ایبسنس آف عمران خان وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے نا، چیئرمین ہے پارٹی کو، وہ بیک گراؤنڈ نہیں ان کا لیڈرشپ. ہاں لیکن ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا نا. دیکھو اب یہ بتائیں یہ کیوں چوز ہوئے؟ نہیں، دوسرا ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا اس ہفتے بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیر میں ایک کنونشن کیا، ایک شاید سوات میں کیا. پنجاب میں پارٹی بالکل اس وقت سائلنٹ ہے، تو میرے خیال سے وہاں پہ پارٹی کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پی ٹی آئی یہ آئے کر رہی کہ ہمیں حکومت بنانی ہے تو پنجاب کو آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تو یہ پنجاب والے کیسے چلیں گے ایک اس چیئرمین کے ساتھ جو کہ کے پی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. دوسرا آج یہ بات کی علی ظفر صاحب نے کہ یہ انٹرم اپوائنٹمنٹ ہے، اس لیے کوئی قداور شخصیت ہم نے نہیں رکھی، اس بات کی نشانی ہے. تو اگر انٹرم نہ ہوتی معذرت کے ساتھ تب بھی عمران خان صاحب کی چوائس یہی ہوتی. پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی ہے. بزدار کو دیکھ لیں، محمود خان کو دیکھ لیں، وہ میرے خیال سے پرویز خٹک کے بعد انہوں نے یہی سوچ لیا تھا کوئی قداور شخص جو ہے وہ بڑے عہدے پر نہیں. حالانکہ ان کو اب یہ احساس ہو جانا چاہیے ان سے پارٹی لے کے کوئی نہیں بھاگ سکتا. نہیں دیکھیں، ایک بڑے لیڈر اف یو ہیو ٹو پٹ ان اے اسٹرانگ ٹیم. اگر آپ نے جیتنا ہے، ہو سکتا ہے گوہر علی صاحب بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر دیں، لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ قداور شخصیت کو نہیں بنانا ہے میں نے تاکہ پارٹی میں بیٹھ کے کنٹرول کروں، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے میں جیل میں ہوں اور پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں، میرے خیال سے اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. لیڈر چاہے بلاول ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، ہمارے وہ ارریپلیسیبل ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی آپ سازش کر لیتے ہیں، چاہے پرویز کھٹک الگ ہو گئے، چاہے جہانگیر ترین الگ ہو گئے، چاہے علیم خان الگ ہو گئے، لیکن پارٹی اسٹرکچر ڈیمیج آپ کے ضرور جو ہے، آپ کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیل میں ہی ہوں گے الیکشن کے دوران اور پارٹی کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، کوئی اسٹرانگ سیاسی شخصیت کو بنا دیتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. سیاسی میرے خیال سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو اٹھا لیتے، کوئی جیل کسی کیس میں اریسٹ ہو جاتی حکومت ان کو پھر اندر کر دیتی. وہ میرے خیال سے یہ دو ایونٹس میں چھوٹے سے جو انہوں نے یہ کہنا کہ تاریخی سوال ہے، قداور شخصیت کو نہیں بنایا جو انہوں نے کہا. میرے خیال میں وہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ قداور کو نہیں. وہ بیرسٹر گور بڑے پکے ساتھی ہیں، درینا ساتھی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں جماعت کے. تو میرے خیال میں انہوں نے سوچ سمجھ کے بنایا. بیرسٹر گور کا نام، یہ جو آج کے واقعات ہیں، یہ طرف چیئرمین طریق انصاف اب عمران خان نہیں ہوں گے، بیرسٹر گور ہوں گے، یہ مستقبل کا ایک منظرنامہ سیاسی سیٹ ہو گیا. جی ایک تو چھوٹا سا نیب کے کہوں گا کہ جس طریقے سے جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اس وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو فائل کہیں اور سے آتی تھی، نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. اب وہ نیب کے حوالے سے گلا شکوہ کرتے ہیں. تو جب آپ اس وقت تھے تو اس وقت چیزوں کو بہتر کر لیتے. تو یہ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. اب جو چیئرمین تحریک انصاف کا معاملہ ہے، بیرسٹر گور صاحب ایک تو ویسے میرے خیال میں اچھی شخصیت کے مالک، شریف آدمی ہیں، اور جس روش پہ یہ جماعت چل پڑی تھی کہ جناب ہر کسی سے لڑائی اور ہر جگہ پہ سختی، میرے خیال میں ان کا ایڈیشن جو ہے وہ ایک طرح سے مثبت کردار وہ کیا یہ اسی وجہ سے ان کو بنایا گیا کہ ایک سافٹ آدمی آ جائے، اداروں کو ٹیک آن نہ کرے، شاید کو گل بن جائے سکے؟ دیکھیں ان کا مقابلہ ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ. یہ کبھی عدلیہ سے فیصلہ آئے تو اس کے خلاف بھی محاذ کھل گیا، ادھر بھی محاذ کھل گیا. بھائی آپ اپنے سیاسی مخالفین سے لڑیں. آپ نے 16 مہینے جو سیاست کرنی تھی آپ ان کو ٹف ٹائم دیتے، ان کی سیاست ختم ہو جانی تھی. ویسے تو ان کی سیاست ابھی جس نہج پہ پہنچ گئی وہ بھی ہمارے سامنے. تو ان کا ایشو یہ رہا ہے کہ ہر بندے سے لڑنا، ہر بندے سے لڑائی. ٹی وی پروگرامز میں آئیں گے تو پہلی بات کریں کاشف صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو سوال ہی کرنا نہیں آتا. تو یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑے گا. آپ کو سیاست کرنی پڑے گی، بہتر طریقے سے کرنی پڑے گی. اور دوسرا ایک چیز جو کھل کے سامنے آئی ہے، ونس اگین پارٹی کے اندر اختلاف کھل کے سامنے آ گیا. بیرسٹر گور صاحب کا نام آیا. اب جو ان کی کور کمیٹی کے کچھ سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ نام کل تک سامنے نہیں آنا تھا، اس لیے کہ کل صبح ایک کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے. اگر اس میں ریلیف مل جاتا ہے تو خان صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب یہ پہلے نام دے دیا شیر افضل مروت صاحب نے آ کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مروت صاحب کو بریکنگ نیوز دینے کی عادت ہے تو وہ ان کو ہم روکتے رہتے ہیں، وہ آ کے دے دیتے ہیں. تو پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے، پر ان کو سوچنا پڑے گا کہ جماعت کو آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ سیاست کر کے آگے. ہاں لیکن آپ یہ